السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، آج 24 مئی 2026 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر کئی رپورٹیں آپ سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ آپ کی جرأت و ہمت کو سلام، یہ میرٹھ کے شہر قاضی ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں اکثر لوگ حق بات کہنے سے گھبراتے ہیں اور بہت سی مذہبی و سماجی قائدین انتظامیہ کے سامنے صرف رسمی گفتگو تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، وہاں شہر قاضی میرٹھ نے جس بے باکی، جرأت، وقار اور صاف گوئی کے ساتھ اپنی بات رکھی وہ واقعی قابل تحسین ہے۔ دراصل عید کی نماز کے انتظامات کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی۔ اس اجلاس میں مختلف امور پر گفتگو ہوئی، لیکن سب سے زیادہ توجہ اس وقت حاصل ہوئی جب قاضی صاحب نے نہایت سنجیدہ، متوازن اور متعدل انداز میں انتظامیہ کے سامنے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے کہا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی بھی نمازی سڑک پر نہ آئے اور نظم و ضبط برقرار رہے، لیکن ہمیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب عید سال میں صرف 2 مرتبہ آتی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کے تہوار پورے سال سڑکوں پر منائے جاتے ہیں اور انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انتظامیہ کا یہ دوہرا رویہ، یہ دوہرا معیار ہمیں دکھ دیتا ہے۔ قاضی صاحب کی یہ گفتگو محض ایک شکایت نہیں تھی، بلکہ اس میں برابری، انصاف، آئینی حقوق اور یکساں سلوک کا واضح مطالبہ موجود تھا۔ انہوں نے نہ تو اشتعال انگیزی کی، نہ تلخ زبان استعمال کی، بلکہ نہایت مہذب انداز میں وہ احساس بیان کیا جو ملک کے بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ اصل قیادت یہی ہوتی ہے کہ انسان حق بات کو حکمت، وقار اور دلیل کے ساتھ پیش کرے، نہ کہ ہر موقع پر خاموشی اختیار کر لے یا صرف خوشامد میں لگا رہے۔ سلام ہے آپ کی جرأت، بے باکی اور حق گوئی کو قاضی صاحب، ورنہ آج کل تو بہت سے مولوی، مذہبی رہنما اور لیڈر انتظامیہ کی ہر بات پر صرف ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ہی میٹنگوں میں شریک ہوتے ہیں، جبکہ قوم کی حقیقی ترجمانی کرنے والے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ وہیں دوسری جانب اتر پردیش میں وقف جائیدادوں پر سختی، 31,000 سے زائد رجسٹریشن منسوخ۔ اتر پردیش میں وقف جائیدادوں کی ڈیجیٹل جانچ اور رجسٹریشن کے عمل کے دوران بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کے انکشاف کے بعد حکومت اور وقف اداروں نے سخت کارروائی شروع کر دی ہے۔ ریاست بھر میں اب تک 31,000 سے زیادہ وقف جائیدادوں کی رجسٹریشن منسوخ کی جا چکی ہیں، جس کے بعد کئی قدیم قبرستانوں، درگاہوں اور مذہبی اداروں کے مستقبل پر سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق مرکزی حکومت کے امید پورٹل پر درج جائیدادوں کی جانچ کے دوران متعدد دستاویزات میں سنگین خامیاں سامنے آئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق امید پورٹل پر درج کل 1,18,302 وقف جائیدادوں میں سے اب تک 31,328 جائیدادوں کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی ہے، جبکہ صرف 53,711 جائیدادوں کو منظوری دی جا سکی ہے۔ اس کے علاوہ 20,546 جائیدادوں کی دستاویزات کی جانچ آخری مرحلے میں ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہزاروں ایسی جائیدادیں بھی اس فہرست میں شامل ہیں جن کا تعلق قدیم قبرستانوں، خانقاہوں اور درگاہوں سے بتایا جا رہا ہے۔ مرکزی وزارت اقلیتی امور کی جانب سے گزشتہ سال 5 جون کو امید پورٹل شروع کیا گیا تھا تاکہ وقف جائیدادوں کا مکمل ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کیا جا سکے اور ان کے انتظام میں شفافیت لائی جا سکے۔ بعد میں وقف ترمیمی قانون 2025 کے تحت اس پورٹل پر رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا۔ یہ قانون رواں سال 5 اپریل سے نافذ العمل ہوا تھا۔ ابتدا میں رجسٹریشن کے لیے 6 ماہ کی مہلت دی گئی تھی، تاہم اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ اور اتر پردیش سیاہ سینٹرل وقف بورڈ کی اپیل پر وقف ٹریبونل نے مزید 6 ماہ کی توسیع دے دی تھی، جو آئندہ ماہ 5 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق رجسٹریشن منسوخ ہونے کی کئی وجوہات سامنے آئی ہیں۔ سب سے بڑی خامی یہ پائی گئی کہ کئی جائیدادوں کے خسرہ نمبر وقف بورڈ اور محکمہ ریونیو کے ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ بعض مقامات پر رقبے میں بڑا فرق پایا گیا، جبکہ کئی جائیدادیں ایک ہی وقت میں 2 مختلف وقف بورڈوں میں درج تھیں۔ اس کے علاوہ تکنیکی غلطیاں، ادھورے کاغذات، پرانے ریکارڈ کی خامیاں اور قانونی دستاویزات میں تضادات میں رجسٹریشن رد ہونے کی بڑی وجہ بنے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں بڑی تعداد میں رجسٹریشن منسوخ کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ معاملے جونپور میں سامنے آئے ہیں، جہاں 1,938 وقف جائیدادوں کی رجسٹریشن ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد بارہ بنکی میں 1,521، مظفر نگر میں 1,510، علی گڑھ میں 1,061 اور بستی میں 1,000 رجسٹریشن منسوخ کیے گئے۔ اسی طرح اناؤ میں 908، سیتاپور میں 906، ہردوئی میں 891، اعظم گڑھ میں 886 اور لکھنؤ میں 875 وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن رد کیے جا چکے ہیں۔ وقف بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ متولیوں کے پاس ابھی بھی 5 جون تک کا وقت موجود ہے۔
اور وہ درست دستاویزات کے ساتھ دوبارہ جائیدادیں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر مقررہ مدت کے اندر خامیاں دور نہ کی گئی تو متعلقہ جائیدادیں مستقل طور پر پورٹل سے خارج ہو جائے گی۔ حکام نے واضح کیا کہ یہ عمل محض قانونی اور تکنیکی جانچ کا حصہ ہے اور اس کا مقصد وقف جائیدادوں کے ریکارڈ کو شفاف اور منظم بنانا ہے۔ دوسری جانب کئی مذہبی اور سماجی تنظیموں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ہزاروں قبرستانوں اور درگاہوں کی رجسٹریشن بحال نہ ہو سکی تو اس سے عوامی مسائل پیدا ہوں گے۔ قانونی ماہرین کے مطابق اب جن متولیوں کی جائیدادیں منسوخ ہوئی ہیں انہیں انفرادی طور پر وقف ٹریبونل سے رجوع کرنا پڑے گا، جو ایک پیچیدہ اور وقت طلب عمل تصور کیا جا رہا ہے۔ ریاست میں اس وقت اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کے تحت 1,26,000 سے زائد وقف ادارے درج ہیں، اس لیے آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ مزید اہمیت اختیار کر سکتا ہے۔ وہیں دوسری جانب کمال مولا مسجد کے بعد اب یہ مسجد نشانے پر۔ پارسی برادری کے افراد نے اتر پردیش کے ملیح آباد لکھنؤ کے مضافات میں ایک مسجد اور قبرستان سے متعلق دعویٰ پیش کرتے ہوئے ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ موجودہ مقام دراصل 11ویں صدی کے قدیم قلعے کا حصہ تھا جو ناگوانشی حکمراں راجہ کانس سے منسوب ہے۔ یہ معاملہ کاکوری ملیح آباد خطے کے ایک مخصوص مقام سے جڑا ہے جہاں پارسی برادری کے نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ اس احاطے میں کبھی بھگوان مہادیو کا ایک مندر بھی قائم تھا جو وقت کے ساتھ اپنی اصل شناخت کھو بیٹھا اور موجودہ مسجد و قبرستان کی صورت اختیار کر گیا۔ پارسی برادری کے رہنماؤں نے اس سلسلے میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے معاملے میں مداخلت اور باقاعدہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پرانے لکھنؤ گزٹرز میں راجہ کانس کا ذکر ملتا ہے جن کا رسوخ کاکوری اور ملیح آباد کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ پارسی برادری کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تاریخی حوالوں میں راجہ کانس اور سالار مسعود غازی کے درمیان تصادم کا ذکر موجود ہے جسے اس خطے کی تاریخ کا اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ 136 سالہ قدیم مسجد کی منتقلی کا مطالبہ پھر شروع۔ کولکاتہ ایئرپورٹ کے رن وے کے قریب واقع صدیوں پرانی مسجد کی منتقلی کا عمل فی الحال روک دیا گیا ہے۔ اعلیٰ سطحی انتظامی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ 28 مئی کو ہونے والی عید الاضحیٰ سے قبل اس معاملے میں کوئی حتمی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ عید کے بعد تمام متعلقہ فریقوں سے دوبارہ بات چیت کے بعد آئندہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ کولکاتہ ایئرپورٹ کے احاطے میں واقع 136 سال قدیم یہ تاریخی عبادت گاہ گوری پور جامع مسجد یا بنکرا مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق رن وے کے انتہائی قریب ہونے کے باعث یہ مسجد فضائی سلامتی کے نقطہ نظر سے ایک بڑا چیلنج سمجھی جا رہی ہے کیونکہ اس سے طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف حفاظتی خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 30 برس سے مسجد کی منتقلی کا معاملہ وقتاً فوقتاً زیر بحث آتا رہا ہے، تاہم ریاست میں سیاسی تبدیلی اور بی جے پی حکومت کے قیام کے بعد اس مسئلے نے دوبارہ زور پکڑ لیا ہے۔ موجودہ وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری اور بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امت مالویہ بھی اس معاملے کو اٹھا چکے ہیں۔ مسجد کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ وہ مسجد کی منتقلی یا انہدام سے متعلق اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، تاہم حکومت کی ترقیاتی اور حفاظتی تجاویز کی مخالفت بھی نہیں کر رہی۔ کمیٹی کے مطابق وہ نہیں چاہتے کہ مسجد کی وجہ سے ایئرپورٹ کی سلامتی یا کام کاج متاثر ہو۔ ایئرپورٹ حکام نے مسجد کے بدلے ایئرپورٹ کے باہر ایک بڑی مسجد تعمیر کرنے کی پیشکش بھی کی ہے، لیکن کمیٹی نے کہا کہ فی الحال وہ حتمی فیصلہ لینے کے موقف میں نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔